آج کا شو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا ہمارے ابا کو. 76 برتھ ڈے ان کی ہم سیلیبریٹ کریں. ان کے پیار کرنے والے یہاں سارے تو نہیں آ سکتے ظاہر ہے انڈر ون روف, لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ابا کی خوشی میں شامل ہوئے ہمارے. میں ابا کیوں کہہ رہی ہوں, پپا کہتی ہوں. اور یہاں پپا کہو یا ابا ہیں باپ. ہاں والد. سو ایک ایک کر کے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد آپ کیک کاٹیے گا. سنا تم سے شروع کریں, تم زیادہ اچھا بولتی ہو. بس میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جڑ ہوتی ہے ویسے ہیں پپا ہمارے, اور وسلم ان کو سلامت رکھے کیونکہ یہ ہیں تو ہم ہیں. بے شک. ہاں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو شکریہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے چلنے کے ساتھ, بولنے کے ساتھ, زندگی میں زندگی کیسے گزارنی ہے آپ نے سب کچھ سکھایا. امی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ بھی, امی اس وقت نہیں ہیں لیکن میں ان کو یہ ساری باتیں کہہ چکی ہوں, اور اب آپ کی باری ہے کیونکہ آپ کو ہم اتنا ایکسپریس نہیں کر پاتے. آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا فخر ہیں, اور ہم جو کچھ بھی ہیں آج آپ کی وجہ سے, آپ کی محنت ایمانداری کی وجہ سے. وہی چیزیں آپ نے ہمیں نصیحت نہیں کی, ہم نے آپ کو دیکھ کے سیکھی ہیں اور اپنی زندگی پہ اپلائی کی ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ, اور میری دعا ہے دل سے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے, آپ ہمارے بچوں کے بچے دیکھیں. آمین 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 آمین. جی نیکسٹ اعجاز. کاظم صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک جو ایکٹنگ میں آنے کے بعد جو بیسکس ہوتی ہیں, میں تو ماڈلنگ سے آیا تھا, کچھ ایکٹنگ کا پتہ نہیں تھا, جو آپ نے رولز اس وقت ایکٹنگ کے بتائے, سکھائے, جو بیسک ٹیکنیک تھی, جو بنیاد رکھی, وہی آج تک کام آ رہی ہے. اور اسی اتنا لمبا ایک کریئر میرا بھی ایکٹنگ کا ہے, وہ سب وہی بنیاد, وہی اصول ہیں جو آپ نے سکھائے, بتائے اس وقت, جس کی وجہ سے اس کو آہستہ آہستہ اپنی اسکلز کو میں پالش کرتا گیا, اور آج اللہ نے بڑی عزت دی, بڑا نام دیا. سو اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے رکھی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی طلحہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو بھی یہاں پہ میں ہوں وہ ابو کے جیسا ہوں, تو آئی لو یو سو مچ. اور کبھی بھی دل میں یہ رہے گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, تو اب جتنی ہے زندگی, جب تک ہے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ. ہاں کاظم صاحب تھینک یو سو مچ, کیونکہ آپ نے جو سب سے بڑی بات, آرٹسٹ آپ بناتے ہیں, اسٹار آپ بناتے ہیں, لیکن آپ نے جو سب سے پہلا سبق دیا تھا وہ یہ تھا کہ کام بھول جائے گا, لیکن جو تمہاری زبان ہے, جو تمہارا کردار ہے وہ یاد رہ جائے گا. تو ہمیشہ اپنی زبان کو اتنا میٹھا رکھنا کہ کبھی بھی لوگوں کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی اسٹار سے بات کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اور آج یہی وجہ ہے کہ 12 سال بعد بھی لوگ مجھے سعدیہ امام کے نام سے جانتے ہیں, جب میں انڈسٹری میں نئی بھی ہوں. تھینک یو. جیسے میں نے بگننگ میں بھی کہا تھا کہ میرے کریئر کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے, لاہور سے کراچی شفٹ ہونے کے بعد اگر میں کام کرتی رہی اور آج تک کر رہی ہوں, تو اس کے لیے اگر کوئی ایک شخص رسپانسبل ہے تو وہ کاظم صاحب ہیں. ہی از رسپانسبل فار میکنگ سو مینی ایکٹرز اپنے کام کے میں بہترین, اور سکھایا ہے انہوں نے, اور ہمیں انسپریشن دی ہے. اینڈ آئی تھنک ایسے لوگ ہماری انڈسٹری کے لیے بڑے کمال ایسٹ کی جگہ رکھتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ آنے والے لوگوں میں ہم کوئی کاظم پاشا اور کوئی ایسے لوگ ضرور دیکھیں, کیونکہ یہ بہت بہت بڑے لیجنڈ ہیں. انسٹیٹیوشن. جہاں تک میرے بچوں کا تعلق ہے, میں ان ماں باپ میں سے, میری بیوی تو نہیں رہی, ان کی ماں نہیں رہی, لیکن باپ کی حیثیت سے میں وہ خوش نصیب ہوں جہاں یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے بچوں کو خوش و خرم رکھے اور اپنی ان کی زندگی میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, اپنے بچوں کی کامیابیاں, میری بیٹیوں کی, میرے بیٹے کی. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کا باعث ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان فنکاروں کو دیکھتا ہوں. شوبز ایک بہت بڑا یہ وہ ہے جس میں لوگ آتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو میرا دل باغ باغ ہوتا ہے جب میں ان کی کامیابیاں دیکھتا ہوں. اعجاز نے جب میرے ساتھ کام کا آغاز کیا, وہ لمحہ ایسا تھا جب پرائیویٹ پروڈکشن اسٹارٹ ہو رہی تھی, اور ایک پرائیویٹ سیریل میں کرنے جا رہا تھا جس میں ایک انتہائی کامیاب سیریل کشکول میں نے کی, جہاں اعجاز کا بنیادی کام
गारमेंट्स, इनकी अपनी शॉप्स थी, गारमेंट्स का बिज़नेस था, लेकिन इनको ये बिज़नेस शो बिज़नेस इतना पसंद आया कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर मुस्तकिल होते चले गए। वो काम रहा इनका, लेकिन ये आज पहचाने जाते हैं, शोबिस के हवाले से पहचाने जाते हैं, और ये मेरा फ़ख्र है। बिल्कुल। इसी तरह सादिया इमाम का मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब ये सादिया, ये एक फूल था और ये मेरे गुलदस्ते में खिला, और इतना प्यार मेरा इनका बढ़ा कि जब इनकी शादी हो रही थी तो इन्होंने एक फरमाइश की कि मेरे वालिद तो होंगे मेरे निकाह के वक्त, मेरे गॉड फादर भी हों, और मैं फिर इनकी शादी में एज गॉड फादर में शरीक हुआ। ये मेरा इनका प्यार था कि इन्होंने मुझे एज गॉड फादर अपनी शादी में, अपने रिश्ते के दौरान मुझे मदऊ किया, और मैं वहाँ मौजूद रहा। रुबीना अशरफ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त, और बहुत मेरी बड़े अच्छे मरासम थे तारिक मिर्ज़ा से। वो मरासम होते होते जब इनकी शादी रुबीना से और लाहौर से आएंगी, मैंने बताया पहले, लेकिन रुबीना की मैं जो सलाहियतें प्रोडक्शन के लिहाज से, बेसिकली ये आर्टिस्ट हैं, लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज से जो सलाहियतें इनकी मैंने देखी, मैं आज भी उसका मोतरफ हूँ। जो मैंने अपने पहले भी बताया कि लोग जो इधर उधर के लोग हैं, तो मुझे लोग खायफ होते हैं रुबीना के साथ काम करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि आज रुबीना मेरी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे लिए फ़ख्र की बात। हमारे लिए हमारे लिए होना। आपकी कोई ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में आपकी कोई दुआ है जो पूरी हो? माशाल्लाह आपने भरपूर ज़िंदगी जो है वो जी है, मेहनत मुशक्क़त के अलावा दुनिया भी देखी है, पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी जगहों पे विज़िट किया है। आपकी कोई ऐसी है ख्वाहिश जो मेरी तो ख्वाहिश बस अब यही है कि मेरी जो बेटियां हैं माशाल्लाह सब अपने घरों में हैं, खुश व खुर्रम हैं, और बेटा और बहू मेरे साथ होते हैं। मेरी ये दुआ ये है कि मेरा बेटा और मेरी बहू सुंबुल जो है ये खुश व खुर्रम रहें, ये कुनबा बढ़े, और मेरे इस घर को ये आबाद करें, और इस घर को, काजिम पाशा का घर, मेरी नेम प्लेट आज भी वहाँ लगी हुई है, और वो हमेशा लगी रहेगी इंशाल्लाह। तो जी ये था हमारा आज का शो जो मेरे अब्बा की 76th बर्थडे को डेडिकेट किया था। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने मैके वाले बनकर यहाँ हमारे साथ रहे। बहुत सारी दुआएं पप्पा आपके लिए। बस हम हमेशा उठते बैठते हैं नमाज में यही दुआ करते हैं कि आपका साया हमारे सरों पे रहे और आपकी सेहत अच्छी रहे। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम केक काटेंगे, वो तो फिर क्रेडिट पे चलेगा। हैप्पी बर्थडे